السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک تیرا دل پگھلتا نہیں، رائٹر ہیں اس کی عریج فاطمہ۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ 1 سال پہلے بھی ایسی ہی بارش تھی جو اس کی ہر خوشی، ہر خواہش کو اپنے ساتھ بہا کے لے گئی۔ لیکن آج کی یہ بارش اس سے کچھ چھیننے نہیں آئی تھی، بلکہ آج کی یہ بارش تو اسے ہر خوشی لوٹانے آئی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ 1 سال پہلے، کتنا درد سہا تھا۔ 1 سال پہلے کی وہ رات کو کبھی نہیں بھلا سکتا جو اس کے لیے اذیت بھری ہوئی تھی۔ لیکن آج تو وہ اس رات کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ آج اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی، کیونکہ آج اس نے اپنی چاہت کو پا لیا تھا، اس چاہت کو جس نے اس نے رو رو کے اپنے رب سے مانگا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا بندہ اپنے رب سے رو رو کے کچھ مانگے اور اس کا سوہنا رب اسے نہ دے، اور کس خوبصورتی سے آج اس کے رب نے اس کی ہر خوشی دی تھی۔ سب سے پہلے تو اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ جانتا تھا کہ چاہت کے لیے یہ نیا سفر آسان نہیں ہے۔ اتنا کچھ سہا تھا اس نے، کتنی تکلیف میں کتنی اذیت برداشت کی ہے اس نے، لیکن اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ ہاں، اسے یقین تھا اپنے رب پہ کہ پہلے وہ اسے آزمائے گا، پھر اتنا دے گا کہ وہ سنبھال نہیں پائے گا۔ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اس صبر کے بدلے میں اس کی چاہت دے دے گا۔ کتنا مہربان تھا اس کا رب۔ بے شک دل کے قریب کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ مسرور سا کمرے کی جانب چل دیا جہاں وہ شراب حسن لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہے یا نہیں، لیکن ہاں اسے یقین تھا کہ وہ اس کے آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا دے گی۔ وہ اسے اس کی زندگی کی ہر خوشی دے دے گا، اس کی سب تکلیفوں کا ازالہ کر دے گا۔ اس نے دروازہ کھولا تو چاہت سامنے بیڈ پر اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ یہی تو خواہش تھی اس کی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ کے سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ شاید وہ گھبرا رہی تھی یا شاید شرما رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے اس کا اندر کا حال جاننا بہت مشکل تھا۔ مانا کہ آپ بہت حسین ہیں اور یہ غرور آپ پہ سوٹ بھی کرتا ہے، لیکن سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی خاموشی سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، اس لیے چھیڑتے ہوئے کہا، لیکن اب بھی وہ کچھ نہ بولی۔ موسیٰ نے اس کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کے اپنے ہونٹوں کے قریب لے گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، جو شاید اس نے 3 سال پہلے اس حسین رات میں چاہت کو تحفے میں دینے کا سوچا تھا۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ چاہت کو کب سے چاہتا ہے، بس اسے وہ اپنی سی لگنے لگی اور اس احساس کو محبت کا نام دے ڈالا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں خوبصورت سے 2 کنگن پہنا کے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ چاہت تم میری زندگی ہو، میں نہیں جانتا کب سے، جب سے محبت کے لفظ سے آشنا ہوا ہوں، میں نے اس لفظ کو حقیقت کے روپ میں صرف تمہیں دیکھا ہے۔ تم محبت ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت سب کچھ ہوتی ہے اور تم میری سب کچھ ہو۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں بہت خوش رکھوں گا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اس پہ جھکا اور محبت بھری جسارت کر گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ مقابل کو نہ تو اس کی باتوں کا کوئی اثر ہے اور نہ ہی اس جسارتوں کا، نہ تو وہ شرما رہی تھی اور نہ ہی گھبرا رہی تھی، بلکہ وہ تو پتھر بنی اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے منہ سے اس نے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ کتنی دیر تک وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ سب نے اسے بتایا تھا کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی، بہت بدل چکی ہے، اس کے دل میں کوئی احساس زندہ نہیں بچا۔ کتنے دعوے سے کہا تھا اس نے کہ وہ اس کے سب احساس واپس لے آئے گا، لیکن اب اسے اپنا دعویٰ غلط ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کتنی دیر اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کرنے لگا، پھر اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا اور اسے یقین تھا کہ چاہت نے ایک بار بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا ہوگا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی گول نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر آخر کار بال اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس بار تو یہ گیم میرا ہوگا موسیٰ، تو ہارنے والا ہے، اس بار یہ گول میرا ہے۔ کیف ابھی نہ ملنے والی جیت کی سرشاری میں بولا، جس پہ موسیٰ مسکرایا۔ اس کے ٹانگوں کے آگے ایک زوردار کک بال کو ماری۔ اس سے پہلے کہ کیف کچھ سمجھتا، موسیٰ بھاگ کر بال کو آگے لے آیا۔
کیف کی ٹیم کے سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ کر بال چھیننے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ موسیٰ سے بال لینا ناممکن ہے۔ تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے موسیٰ نے کک ماری اور بال سیدھا نیٹ کے اندر چلا گیا، اور اس طرح سے موسیٰ کی ٹیم آج بھی جیت گئی۔ ہمیشہ کی طرح پورے کالج میں شور مچ گیا۔ ہاں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ موسیٰ نے اس کی جیتنے والی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بات سمجھ لے کیف، موسیٰ سے اس کی پسند کی چیز کوئی نہیں چھین سکتا، اور جیت سے زیادہ موسیٰ کو اور کچھ پسند نہیں۔ موسیٰ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک دن آئے گا موسیٰ، ایسا گول کروں گا کہ تو دیکھتا رہ جائے گا۔ کیف نے کہا تو موسیٰ قہقہ لگا کے ہنس دیا۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا، موسیٰ کہہ کر چلا گیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ سالوں سے جیتتا آ رہا تھا، اس نے کبھی کیف کو آگے نہ بڑھنے دیا تھا۔ اسے کیف کو ہرا کر مزہ آتا تھا، وہ ہر قدم پر کیف سے آگے تھا۔ وہ اس کا نہ صرف بیسٹ فرینڈ تھا بلکہ سگا چچا زاد بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت عزیز تھے، ہمیشہ سے ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن کیف کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار موسیٰ کو ہارتے ہوئے دیکھے۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ ہار کیسی ہوتی ہے۔ وہ کتنے سالوں سے یہ ہار برداشت کرتا آیا تھا، بس ایک بار موسیٰ کو اس ہار کا مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ وہ بس موسیٰ کی ایک کمزوری ڈھونڈتا تھا جس کی بنا پر وہ اسے ہرا پائے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایسی کوئی کمزوری نہ لگتی جس سے وہ اس کے چہرے پہ ہار دیکھ پاتا۔ رات کے 3 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چاہت کو کمرے میں چھوڑ کے باہر صوفے پہ آ بیٹھا تھا، جہاں تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ چاہت کے انداز سے وہ بہت ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات چاہت کو پتہ چلے، اس لیے چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا چاہت کو اس رشتے پر تو کیا دنیا کے کسی رشتے پر اعتبار نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے موقع دینا چاہتا تھا، سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو آج ہی اس سے اپنی محبت کا احساس دلا دیتا، لیکن وہ اسے سمیٹنا چاہتا تھا، نہ کہ مزید بکھیرنا۔ وہ چاہتا تھا کہ چاہت خود اس کی محبت کو سمجھے اور اس کے قریب آئے۔ اتنی جلدی اس سے امید نہ تھی کہ چاہت اس کی محبت کو سمجھ پائے گی، لیکن اسے یقین تھا ایک دن صرف چاہت اس کی محبت کو سمجھے گی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرے گی۔ چاہت یقیناً اس وقت تک سو چکی ہوگی۔ یہی سوچ کے وہ کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے کی لائٹ ابھی تک آن تھی، اسے لگا شاید چاہت تھکاوٹ کی وجہ سے لائٹ آن کر کے ہی سو گئی ہے۔ اس نے بیڈ روم میں قدم رکھا تو شاکڈ ہو گیا۔ چاہت ابھی بھی اسی طرح دلہن بنے اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ سارا دن اتنی بھاری جیولری اور لہنگے میں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے کے بعد وہ رات کے 3 بجے اسی طرح بیٹھی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے گھٹن ہونے لگی۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ چاہت تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ اٹھو شاباش، اتارو یہ سب کچھ اور آرام کرو، چلو شاباش اٹھو۔ اسے اسی طرح سے بیٹھے دیکھ کر پھر سے کہا، آپ بنا کچھ کہے اچانک چلے گئے تو مجھے لگا تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، اس لیے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اتنے آرام سے بولی کہ اگر موسیٰ کا دھیان اس کی طرف نہ ہوتا تو وہ شاید سن نہ پاتا۔ آئی ایم سوری چاہت، میری وجہ سے تمہیں اتنا انتظار کرنا پڑا۔ اب تم جاؤ، چینج کرو اور آرام کرو۔ موسیٰ نے محبت سے کہا تو وہ اٹھ کے باتھ روم میں چلی گئی۔ موسیٰ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ واپس آئی تو سفید رنگ کے سادہ سوٹ میں تھی۔ کمرے میں نظر دھراتی سونے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی۔ جب موسیٰ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بیڈ کے کونے کی طرف آیا، وہ پہلے بھی کونے میں ہی سوتا تھا لیکن اب مزید پرے ہٹ گیا۔ چاہت نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں آدھے سے زیادہ جگہ خالی تھی۔ وہ سمٹ کر دوسرے کونے میں آ کے لیٹ گئی اور نہ جانے چھت میں کیا گھورنے لگی۔ موسیٰ کی کروٹ اس کی طرف تھی اور وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ اسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے نظر پھیر کر اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ کتنے خواب تھے اس کے، کتنا کچھ سوچا تھا اس نے آج کی رات کے حوالے سے، لیکن وہ چاہت کو اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھونا چاہتا تھا۔ ابھی تک چھت کو گھور رہی تھی جب موسیٰ اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد دھیرے دھیرے چاہت کی آنکھیں بند ہو گئیں، جبکہ موسیٰ نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اذانوں کی آواز سے اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا، کیونکہ آج اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا تھا جس نے اسے زندگی کی ہر خوشی دے دی۔ یار کیف، جلدی چل، کلاس میں تیری کوئی کزن آئی ہوئی ہے، اس نے ہنگامہ کر رکھا ہے
اور اسی کالج میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے رہی ہے۔ پہلے ہی دن اس نے سب کی بینڈ بجا دی۔ آگے کیا کرے گی؟ تو جلدی چل، پہلے اسے کنٹرول کر۔ اس کا کلاس فیلو کیف کو اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ اوئے تیری کون سی کزن آ گئی اپنے کالج میں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ ہاں یار، وہ چاہت نہیں، آفت۔ ابھی کیف کی بات منہ میں ہی تھی کہ اس کا کلاس فیلو بولا، جبکہ چاہت کا نام سن کے موسیٰ کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھرے تھے۔ وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ 4 ماہ 2 ہفتے 18 گھنٹے 40 منٹ بعد وہ اسے دیکھنے والا تھا۔ وہ کیف کے ماموں کی بیٹی تھی۔ جانتا تو وہ اسے بچپن سے ہی تھا، لیکن محبت اسے کب ہوئی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس کے تایا کے گھر آتی تو اتفاق سے اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ اس نے اپنی پسند ماں کو بہت پہلے بتا دی تھی۔ اسے یقین تھا چاہت اسی کی ہوگی۔ وہ صرف اپنی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر ہمت کیسے ہوئی تمہاری لڑکی کو دیکھ کر کمزور سمجھ لیا تم نے؟ جانتے نہیں ہو مجھے؟ چاہت نام ہے میرا۔ اچھوں کا دماغ ٹھکانے لگایا ہے میں نے۔ رکیں باجی جی، میں نے آپ کو دیکھ کے سیٹی نہیں ماری، بلکہ میں نے کسی بھی لڑکی کو دیکھ کے سیٹی نہیں ماری۔ عارف نے سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن تم نے سیٹی تو ماری ہے۔ اس کلاس میں کتنی لڑکیاں ہیں جو یہاں پڑھنے آتی ہیں، اور تم نے ان کی موجودگی میں اپنے موبائل میں ایسا کیا دیکھا کہ تمہاری سیٹی نکل گئی؟ لڑکیوں کو اس طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہاں پڑھنے آتے ہو تو چھچھوڑ پن گھر چھوڑ کے آیا کرو۔ ہاں بہن جی، معاف کر دو، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ سیٹی تو دور کی بات منہ تک گول نہیں کروں گا۔ بس ایک بار آپ معاف کر دیں، عارف نے ہارتے ہوئے کہا۔ اس کلاس کے باہر بہت سارے اسٹوڈنٹ کا ہجوم تھا۔ کیف کلاس کی طرف بھاگا کیونکہ اسے صرف وہی کنٹرول کر سکتا تھا۔ چاہت کی کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں بھئیو، اس سڑے ہوئے ٹماٹر کو اس کی ناجائز نانی دادی یاد کروا رہی ہوں۔ چاہت بولی تو سارے اسٹوڈنٹ نے کہکا لگایا۔ اوئے یہاں کوئی کامیڈی مووی نہیں چل رہی جس پر سب کے منہ پھاڑ کر دانت باہر نکل رہے ہیں؟ چلو نکلو یہاں سے، ورنہ اس سے پہلے کہ چاہت آگے بڑھ کے کچھ کہتی، کیف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے کلاس سے باہر نکل آیا۔ موسیٰ بھی ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ حد کرتی ہو چاہت، تمہیں کیا مطلب ہے کسی کے سیٹیں مارنے یا آنکھ مارنے سے؟ تم اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کون سا وہ لوگ تمہیں کچھ کہہ رہے تھے؟ کیف کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کیفی بھائیو، آپ کی کلاس میں اتنی لڑکیاں بیٹھی تھیں اور وہ لوگ اتنی گندی باتیں کر رہے تھے اور نہ جانے فون میں کیا کیا دیکھ کر سیٹیاں بجا رہے تھے، اور کلاس میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اگر وہاں سامنے ان کی اپنی بہن بیٹھی ہوتی تو ان کا مردانہ خون جوش مارنے لگتا، لیکن یہاں تو دوسروں کی بہنیں بیٹھی تھیں جن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ چاہت نان سٹاپ بول رہی تھی۔ بھائیو، آج کل کے لڑکے جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں گندی باتیں کرتے ہیں یا گندی گالیاں دینے لگتے ہیں، اور پوچھنے پر کہتے ہیں ہم نے آپ کو تو نہیں کہا۔ چاہت ٹھیک کہتی تھی، لیکن اسے اپنی بات سمجھانی نہیں آتی تھی، اسی لیے غصے میں آپے سے باہر ہو کر لڑنے لگتی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی کسی کو خود پہ حاوی ہونے دیتی تھی۔ ہر بات کا جواب اس کے پاس ہوتا تھا، اور کیف کو اس کی یہی عادت بری لگتی تھی، جبکہ موسیٰ کو اس کی بہادری اچھی لگتی تھی۔ میٹرک میں 40% نمبر سے پاس ہونے والی لڑکی کالج میں اس طرح گھومتی تھی جیسے ٹاپ کیا ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو چاہت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ حیران و پریشان وہ اٹھ کر باہر نکل آیا تو کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ ارے تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ اسے ناشتہ بناتے دیکھ کے عجیب لگا۔ ایک رات کی دلہن ہو کر وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا آپ جب تک اٹھتے ہیں آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ چاہت دھیمی آواز میں بولی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی ملازمہ آتی ہوگی وہ کر لے گی، تم چھوڑو، چلو کمرے میں۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا۔ اب کوئی ضرورت نہیں، آپ ملازمہ کو فارغ کر دیں، میں کر لوں گی سب کچھ۔ تم کیوں کرو گی؟ تم کوئی نوکر نہیں ہو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی۔ چاہت کو گھر کے کام کرنے سے نفرت تھی، اور پھر موسیٰ اسے اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا نا میں سب کچھ کر لوں گی، جب میں ہوں تو پھر کسی ملازمہ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کام ویسے بھی نہیں ہے گھر میں، اور میں کروں گی بھی کیا؟ لیکن چاہت نے شاید اس کی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تم کالج میں دوبارہ ایڈمیشن لو گی اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی، اور وہ کیا کرتی تھی تم پہلے؟ ہاں، وہ
پارلر جاتی تھی، گیم کھیلتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی۔ چاہت وہ سب کچھ کرو جو تمہیں سوٹ کرتا ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اب مجھے وہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ چاہت نے ایک ہی جواب میں جیسے بات ختم کر دی، جس پہ موسیٰ کو غصہ آنے لگا۔ جو دل میں آئے کرو۔ موسیٰ چاہت کو ویسا کرنا چاہتا تھا جیسے وہ 1 سال پہلے تھی، لیکن چاہت شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ موسیٰ یہ کہہ کے کمرے میں چلا گیا اور نہانے کے لیے گھس گیا۔ اپنا غصہ چاہت پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے نہایا اور ایک بار پھر اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ چاہت کو بالکل پہلے جیسا کر دے گا۔